بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں وہ راجہ کفیل. ناظرین، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی ہو رہی ہے. صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری سے مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے آج ملاقات کی ہے. پھر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب دورہ پونچھ اور باغ پہ ہیں، اور ایک بار پھر انہوں نے وزیر اعظم کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر، اس کی تاحال تعیناتی نہیں ہو سکتی ہے. اس سے سارے جڑے ہوئے جو سوالات ہیں آزاد کشمیر سیاسی یعنی صورتحال پر، اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر پر جو حالیہ حملہ ہوا، اس پر ہم تفصیلی جب بات چیت کریں. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار اعجاز عباسی، اور ان کے ساتھ ہیں راجہ قمر زبان، یہ ترجمان ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب سے. عباسی صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ جو آزاد کشمیر کی حالات ہیں، اور آج صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری سے مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے ملاقات کی ہے، تو یہ ایک دفعہ پھر صدر صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اس سے پہلے یعنی چودھری تعارف فاروق صاحب نے ملاقات کی ہے، اور ایوان صدر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. وہ ایک تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو آزاد کشمیر میں جو صدر صاحب کی پوزیشن، چونکہ آئینی لحاظ سے آزاد کشمیر وہ یا پاکستان صدر کی پوزیشن آئینی لحاظ سے ریاست کے سربراہ کی ہوتی ہے، اور یہ چیف کمیشن کی جو تقرری نہیں ہو رہی، اس میں بھی صدر کے ساتھ مشاورت مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کی، یا اپوزیشن لیڈر کی، یا مسلم لیگ نون کے صدر کی، یا مسلم لیگ لیڈروں کی، یا پھر پیپلز پارٹی والے لوگوں کی، یہ ان کا سلسلہ. دوسرا، صدر صاحب نے گزشتہ 2 دن پہلے جو میر پر میں ایک جلسہ نما میٹنگ، سیاسی جلسہ نما میٹنگ کی تھی، اور ان میں بڑے انہوں نے ایک بڑے آزادانہ ماحول میں بڑے تاریخی واقعات بھی سنائے ہیں. اور بڑی خاص بات انہوں نے یہ کی کہ میں میر پر کے جو 13 حلقے ہیں آنے والے الیکشن میں، ان کا بالکل میں اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ دوں گا. اور اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جس طرح صدر صاحب یا تو کسی سیاسی پارٹی کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بارگننگ کرنی ہے تو ان 13 ٹکٹوں پر ہوگی، یا پھر وہ انہوں نے دوسرا اشارہ یہ دیا ہے کہ وہ اپنی کوئی الگ سے سیاسی پارٹی شاید بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ویسے بھی ایک بات کفیل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی آزاد کشمیر کی سیاست میں ہر دور میں مرکزی رول رہا ہے، اور یہ ذاتی حیثیت سے بھی اتنے روادار آدمی ہیں کہ چاہے ان کے پاس کمزور پارٹی تھی یا مضبوط، آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں کوئی 5-7-10 ہزار ووٹ ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ برادریوں سے ہٹ کر قطع نظر اس سے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق واسطے ہیں، ہر حلقے میں ان کے پاس سیاسی کارکن ہیں اور لوگوں کے ساتھ تعلق واسطے ہیں، اور بڑا اس لحاظ سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک مرکزی رول کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ جو ملاقاتیں ہیں، اس کو بھی اس سیناریو میں دیکھا جانا چاہیے. دوسرا، پچھلے عرصے میں کچھ دبی خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ آزاد کشمیر میں قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ان الیکشن کو یہ اسی سال کسی وقت ممکن بنایا جا سکتا ہے. اب مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ حکومت چھوڑ رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی حکومت چھوڑ رہی ہے تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا گروپ اور پیپل پارٹی کا گروپ اب بھی حکومت کے ساتھ ہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان میں مرکز میں جس پارٹی کی حکومت ہے، جس کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے، جنہوں نے آزاد کشمیر کو فنڈ فراہم کرنے ہوتے ہیں، ان کی پارٹی اگر آزاد کشمیر حکومت سے باہر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں باقی ماندہ بچنے والی جو حکومت ہوگی وہ شاید چلتی رہے، لیکن ان کے مالیاتی مسائل ان کے لیے کافی زیادہ درپیش ہوں گے. اس لیے ایک تو میرے خیال میں شاید ان لوگوں کی یہ بات کوشش ہوگی کہ ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں مسلم لیگ نون کو کوشش کریں کہ وہ باہر نہ نکلیں، یا پھر شاہ غلام قادر صاحب کا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے بھی انہیں ریکویسٹ کی ہو کہ انوار الحق صاحب نے آزاد کشمیر کا ماحول چونکہ خراب کیا ہوا ہے، لہذا اب آزاد کشمیر میں ہم لوگوں نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے تو ہمارے پاس اس بات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس حکومت سے، جس حکومت کے ذمہ پچھلے 1-1.5 سال کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں، آزاد کشمیر کا سیاسی سسٹم کمزور ہو گیا، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں کمزور ہو گئیں، بلکہ ہر حلقے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو الیکٹیبل لوگ تھے، جو ایم ایل ایز تھے، جو لوگوں کے سامنے جواب دہی تھے اور جن کی لوگوں کے ووٹ لے کر جو آئے ہوئے تھے، ان کا تو اپنے حلقے میں ایکشن کمیٹی اور انوار الحق صاحب کی حکومت کی وجہ سے بالکل داخلہ ایک لحاظ سے بہت مشکل ہو گیا سارا. تو میرے خیال میں یہ ساری ملاقاتیں اسی کے گرد گھوم رہی ہوگی. اور یہ بھی اطلاع ایسے کسی نے مجھے شغلیہ سنائی تھی، میں ویسے اس کو سیریس نہیں لیا، کہ شاہ غلام قادر صاحب نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو کہا ہے جی کہ آپ اپنے سارے دوستوں کو لے کر ہماری پارٹی میں آ جائیں، ہم مل کر آئندہ الیکشن لڑتے ہیں، اور پاکستان میں جو اس وقت سیناریو حالات ہیں، یقینی طور پر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، اور یہ جو آزاد کشمیر کا سیاسی سسٹم کمزور ہو گیا اس کو ہم مل کر مضبوط بنائیں گے، اور آزاد کشمیر میں
سیاسی پارٹیوں کی جو ساکھ خراب ہو گئی ہے اس کو بھی بحال کریں گے، اور یہ شاید اس طرح کی. لیکن میں نے بہت زیادہ سیریس نہیں لیا اس لیے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ باقی ساری سیاسی پارٹیوں میں وہ شامل رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ کی نون میں مسلم نہیں لیگ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے ان کی روٹیشن والی وہ جو ایک سرکل ہے نا، لیکن نواز شریف نے ایک دفعہ ان کو وہ پورا پگ بھی پہنا دی، سیالکوٹ میں کی پگ بھی پہنا دی تھی. لیکن ماضی میں بھی ایک چیز میرے پر اور اس ریجن کی سیاست کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور یہ اس طرح کی اور نون لیگ دو اینٹی یعنی برادریوں کی ڈیموگرافی کو اگر ہم دیکھیں تو تب بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ میں کوئی بہت زیادہ سکوپ ہے. اس لیے یہ بات ایسے شغلیہ ہوگی، لیکن کی ڈیفینیٹلی ہوگی، اس لیے کہ اچھا راجہ قمر زمان صاحب، ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ترجمان ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب کے، اور ایک تو آپ ہی بتائیں کہ اس میں جو آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت ہے اور تمام سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، تو یہ پھر کیوں عدم استحکام ہے، کیوں انتشار ہے یا افراتفری کیوں ہے؟ اس کی بنیادی کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ پٹیل صاحب. دیکھیں 2021 میں جب آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس آئے تو اس وقت آپ کے کانوں میں بھی یہ نعرہ سنا ہوگا کہ ریاست کی مجبوری ہے، تنویر الیاس ہو رہی ہے، تنویر الیاس میری ریاست تنویر الیاس. تو تنویر الیاس جیسی قدور شخصیت کا آزاد کشمیر کی سیاست میں آنے کے بعد لوگوں میں ایک ہوپ آ گئی تھی کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی آئے گی. لیکن بدقسمتی سے سردار تنویر الیاس کو زیادہ وقت نہ مل سکا. لیکن اس کے بعد کے جو حالات آزاد کشمیر میں بنے، جب سے یہ موصوف موجودہ وزیر اعظم جناب انوار الاقصی مسلط ہوئے آزاد کشمیر کے اوپر، میں اکثر ان کو عذاب وزیر اعظم آزاد کشمیر کہا کرتا ہوں. یہ عذاب وزیر اعظم سے جب سے آزاد کشمیر پر مسلط ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کا نقشہ ہی چینج ہو گیا. آزاد کشمیر کا ہر مکتبہ فکر سڑکوں کے صفائی میں آ جائے. آپ دیکھیں کہ جب یہ شروع میں یہ موصوف انہوں نے جب وزارت اطلاعات سنبھالی آزاد کشمیر کے ایک سازش کے ذریعے، تو سب سے پہلے انہوں نے آزاد کشمیر میں اساتذہ کے اوپر ہاتھ رکھا. اب اساتذہ جو سردار تنویر الیاس اکثر کہا کرتے ہیں اپنے گفتگو میں کہ وہ قوموں کو بناتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھا. میں اس وقت کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ باغ کے دورے پہ تھے، تو کسی نے بتایا جی کہ کچھ اساتذہ جو ہے وہ تھانے میں باغ تھانے میں بند ہے. باغ تھانے سے آپ بھی واقف ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، میرے خیال سے کوئی 20-25 لوگوں کی جگہ اس تھانے میں، 20-25 لوگ ایک گھنٹہ بنا اس تھانے میں بند ہو سکتے ہیں. جب وہاں پہ ہم گئے تو 180 اساتذہ کرام وہ تھانے میں، حوالات میں بھی نہیں، نیچے جو تھانہ ہے وہ چھوٹی سی جگہ آپ نے دیکھی ہوگی اس میں بند. پھر اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ پونچھ میں بالخصوص راولہ کوٹ میں، ہجیرہ میں، یعنی موصوف کی حکومت میں معلمات کو بھی نہیں بخشا گیا. ان کو میل پولیس اہلکاران جو ہے وہ اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال رہے تھے. تو یہ پیغمبری پیشہ ہے، یہاں سے ہمارے وزیر اعظم نے سٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک شعبہ ایسا جو کہ پھر ایکشن کمیٹیاں بنی، طویل داستان سے بچاؤ، کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے. پھر آزاد کشمیر میں ہم جو بات بار بار کہتے ہیں، آپ اگر میری پچھلے سال کی گفتگو سردار تنویر الیاس کے دیکھیں یا ہماری دیکھیں، ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ جتنی اس موصوف وزیر اعظم کے دور میں ریاست کا جو نظریہ علاقے پاکستان ہے اور جو ہماری ریاست ہے وہ جتنی کمپرومائز ہوئی، اتنی تاریخ میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوئی. ہر جگہ پہ عدم استحکام ہے، ہر مکتبہ فکر روڈز کے اوپر ہے. اور اسی دوران میں آپ نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹیاں بن گئیں، لوگ روڈ کے اوپر آ گئے، نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا. اور ان کی آڑ میں جس طریقے سے نظریہ علاقے پاکستان کے اوپر وار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ریاست کو کمپرومائز کیا گیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کی حکومت جو چلتی پھرتی ایک حکومت تھی، ڈیلیور کر رہی تھی. 32 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے بعد جو کوئی بھی وزیر اعظم نہیں کروا سکا. 32 سال تک ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں بالخصوص ان کو نعروں کے لیے استعمال کیا. پہلی بار ہوا ریاست میں 32 سال کے بعد جا کے سردار تنویر الیاس نے ایک دبنگ فیصلہ کیا. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت باخبر ہیں کہ اس وقت کے جو حالات تھے، وہاں کی جو سیکیورٹی کی پوزیشن تھی، جو باقی حالات تھے، وفاقی حکومت تھے، ذرا مسائل بے شمار تھے. ایون کہ جو منتخب ایم ایل ایز تھے ان میں سے بہت سارے، میں معذرت کے ساتھ ہی کہوں گا، ان میں سے بھی بہت ساروں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ بلدیاتی الیکشن اکیلا سردار تنویر الیاس کر گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے وہ کروا کے دکھایا. 3 فیزز میں الیکشنز کروائے گئے اور یہ ایک نیا کارنامہ اسے سر انجام دیا.
لیکن چاہ جائے کہ موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے اس کارنامے کو لے کے وہ اپنے کھاتے میں اس کو ڈالتے، وہ بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات دیتے، ان کو فنڈز دیتے. انہوں نے کہا جی کہ میں ان کو فنڈز دے کے خود حالانکہ مطلب ان کی ضرورت بھی تھی کہ نیچے سے مطلب گراس روٹ لیول پہ آئے گراس روٹ لوگ لیول پہ یہ بااختیار ہوں، ایم ایل بااختیار اے ہوں، ان کے لیے آسانی تھی. اور پھر جب اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ایکشن کمیٹیاں ہیں، اگر آپ کے بلدیاتی نمائندگان جو ہے وہ پاورفل ہوتے، وہ پاور میں ہوتے، ان کے پاس اختیارات ہوتے، تو میرے خیال میں یہ نوبت نہ آتی. لیکن میں بالکل برملا یہ کہنا چاہتا ہوں راجہ قدیم صاحب کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے، یہ اس عدم استحکام کے پیچھے ان کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یہ ان کو سائیکی ایشو ہے. میں بالکل یہ بات ببنگ دول کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے پاس بہت سارے چانسز تھے، بہت سارے مواقع تھے، اور سب سے بڑا جو یہ بلدیاتی نمائندگان کی کھیپ تھی پوری آزاد کشمیر میں، یہ ان کو امپاور کرتے تو میرے خیال میں ان کے آدھے کام ویسے بھی آسان ہو جانے تھے. لیکن موصوف نے نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا پورا خطہ نہ صرف عدم استحکام کا شکار ہے، بلکہ نظریہ علاقے پاکستان کے اوپر جو اس وقت آپ جو پوزیشن آزاد کشمیر میں ہے، یہ اس سے پہلے آزاد کشمیر کی اب ایسا میں اب یہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے اس سے حالات اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے ہیں کہ بلدیاتی نمائندگان نے یعنی آج بھی ان کا اجلاس ہوا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقات یعنی کر رہے ہیں، تو وہ فیصلہ کن تحریک یعنی اعلان کرنے والے دوبارہ بلدیاتی انتخابات، جو بلدیاتی نمائندگان جو ہیں تمام جو لوگ ہیں، تو حکومت ان کے ساتھ ہے، کوئی بات چیت کرنے کے تیار بھی نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جیسے مطلب جو راجہ قمر زمان صاحب نے کہا کہ حالات یہ کچھ یعنی جان بوجھ کے آزاد کشمیر کو انتشار کی طرف یعنی دے کرا جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا کفیل صاحب، امبیڈکر سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ آزاد کشمیر میں چونکہ انوار الحق صاحب چیف ایگزیکٹو ضرور ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل پاور ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی سیاسی دڑا ان کے پاس نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت ان کے پاس نہیں ہے. جس پارٹی سے الیکشن لڑے تھے اس کے بھی ایک باغی دڑے کو وہ باہر نکل کر انہوں نے حکومت جا کر بنائی ہے، اور وہ دڑا بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. اور یہ بڑا علمی ہے آزاد کشمیر میں گئے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال 2 سال بعد پوری کی پوری پارٹی ایک سے اٹھ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو جس بندے کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہوگی تو اس کو اپنی حکومت کی سروائیول کے لیے اس سے بہترین راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ افراتفری کا عالم رہے، کوئی سیاسی پارٹی سٹیبل نہ ہو سکے، پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ ہو، انتشار ہو، بلدیاتی نمائندے باہر ہیں، ایکشن کمیٹیوں والے باہر ہیں، ہر طرف سے ہو، تاکہ ظاہر ہے کسی کو، تاکہ ہر کوئی حکومت کے قریب جانے سے ڈرے، حکومت لینے سے ڈرے. کہ اس افراتفری کے ماحول میں انوار الحق صاحب نے آزاد کشمیر میں جو حالات پیدا کر دیے ہیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاور کے ساتھ، پولیٹیکل پاور کے ساتھ بھی جو حکومت آئے گی وہ بھی آسانی سے حکومت نہیں کر سکے گی. وہ اپنے لیے مشکلات، انہوں نے لوگوں کو ایسا راستہ دکھا دیا ہے، ایسا طرز عمل لوگوں نے اپنا لیا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکلات کے شکار ہوں گی. اب اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں انوار الحق صاحب ہوں یا انوار الحق صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ ہو، آزاد کشمیر میں مجھے کوئی پولیٹیکل اس طرح کی اسٹیبلٹی دکھائی دے نہیں رہی. اس لیے کہ جو انوار الحق صاحب نے کے دور میں ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ دیکھیں نا، اب ظاہر ہے بلدیاتی نمائندے ایک طرف ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو بجٹ دے نہیں رہے، آپ اپنے منسٹروں کے ذریعے ایم ایل ایز کو فنڈ دے رہے ہیں. انوار الحق صاحب دعویٰ کرتے ہیں جی کہ میں نے کوئی 46 ارب روپے کے پروجیکٹ دے دیے ہیں، پتہ نہیں وہ پروجیکٹ کہاں ہیں. انہوں نے 46 ارب روپے کے، ہر حلقے میں آدھا کلومیٹر سڑکیں ضرور بن رہی ہیں. پہلے 1 کلومیٹر سڑک بننے کا رواج تھا، 2-3 کلومیٹر بھی مل جایا کرتی تھی. اب تو ہر ایم ایل اے مجبور ہے کہ وہ آدھا کلومیٹر سڑکیں کاٹ کر اپنی 15 کلومیٹر پوری کرتا ہے. 30 حلقوں کو یا 30 یونین اپنی گاؤں یا ان کو علاقوں کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورتحال میں دوسری طرف ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے اندر مراعات یافتہ جو بیوروکریسی ہے، اس کی جو غیر ضروری مراعات ہے، ان کو ہم ختم کریں گے. تو وہ دن بھی قریب آ رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں آنے والے وقت میں افراتفری کا ماحول زیادہ ہوگا. اور انوار الحق صاحب یہ بالکل دانستہ یعنی ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر کہ وہ یہ کریں. دیکھیں نا، یہ پچھلے عرصے میں جو آرڈیننس جاری کیا تھا، آرڈیننس کی ساری سیاسی پارٹیوں نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اسٹیک ہولڈر کو مطمئن کرنے کے بغیر یا اتفاق کے رائے کے بغیر جاری کیا. پھر دباؤ آیا، صدر نے دستخط کرتے وقت اس کو کالا قانون قرار دیا، پھر بھی انہوں نے واپس نہیں لیا اور وہ نافذ کیا. اور اس کے بعد جب آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر آئے، حالات خراب ہوئے، تو وہی کام جو پہلے دن بغیر حالات خراب کیے کر سکتے تھے وہ کیا. اب صورتحال اس وقت کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں افراتفری کا ایک ماحول اس لیے بھی ہے، یہ انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. انوار الحق سے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن قریب آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت 2-3 دھڑے ایسے ہیں سیاسی جن کے بارے میں لوگوں کی نظریں ہیں ان کے اوپر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. ایک تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا دھڑا ہے، ایک سردار تنویر الیاس صاحب کا دھڑا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے سیاست میں بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ کٹ بنا لیا اپنا، اور
ان کے ذمہ میں سمجھتا ہوں کہ 8-9 مہینے کے ٹائم میں اگر اور کوئی بھلا کام نہیں ہے تو سب سے بھلا کام اگر وہ جو ان کے کریڈٹ میں جائے گا وہ بلدیاتی الیکشن کروانا ہے 30 سالوں بعد. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اسی کو وہ کرا سکتے ہیں. اور پھر کوئی ان کے دور میں تیزی سے آزاد کشمیر آگے نہیں گیا, لیکن آزاد کشمیر کے تو ماحول بھی انہوں نے خراب نہیں کیا. پھر تیسرا دھڑا انوار الحق صاحب کوئی 2-4 لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں, ان پر لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح جا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی میں جائیں گے, میری رائے میں تو تینوں پیپلز پارٹی میں جا نہیں سکتے, تو 9 تینوں پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں. تو 9 تینوں اس پوزیشن میں ہیں کہ مل کر کوئی الگ تھلگ کوئی سیاسی پارٹی قائم کریں آزاد کشمیر میں. اس لیے یہ اونٹ جب تک کسی کروٹ بیٹھتا نہیں ہے, ان گروپوں میں سے کوئی گروپ جب تک, اور یہ جو ہی الیکشن کا آثار واضح ہو جائیں گے, الیکشن قریب آئیں گے, ابھی یہ تینوں گروپ بھی دیکھو اور انتظار کرو والی پالیسی اپنا رہے ہیں. جب ان کو نظر آ جائے گا کہ ہاں جی الیکشن اسی سال جون یا اس کے آس پاس میں ہو رہے ہیں, تو پھر وہ اس کے قریب جا کر فیصلہ کریں گے. اگر ان کو یقین ہو گیا کہ الیکشن اگلے سال جولائی میں ہوں گے تو یہ سال میرے خیال میں اسی طرح افراتفری کے عالم میں چلا جائے گا اور اگلے سال جا کر فیصلہ کریں گے. اچھا قمر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ یعنی ایک طرف تو آپ نے چرچ شروع کیا وزیر اعظم صاحب کو, لیکن گزشتہ جو 5-6 ماہ پہلے آپ یعنی سردار تنویر الیاس خان صاحب نے وزیر اعظم کے ساتھ جا کر ملاقات کی اور اس کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور ان کو موقع فراہم کیا. تو یہ ابھی جو نکلے ہیں دوبارہ یعنی اس کے گروپ سے نکلے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک تو پہلے گئے کیوں تھے وزیر اعظم کے ساتھ, پتہ بھی تھا ان کا کہ یہ ناقابل بھروسہ آدمی ہے, اور پھر ابھی نکلے تھے کیا پھر مت جانا اس کے باہر جانا آگے اب کیا ہوگا؟ دیکھیں رضا کفیل صاحب, جب اگر آپ پچھلے سردار تنویر الیاس کے حکومت سے نکلنے کے بعد کا عرصہ دیکھیں تو اس میں چونکہ ساری جماعتیں حکومت میں چلی گئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس کی, پیپلز پارٹی, کتنے ہولڈر تھے وہ سارے حکومت میں چلے گئے. واحد تنویر الیاس تھے جو اپوزیشن میں تھے, اور تنویر الیاس نے بغل کے دور اپوزیشن کی. لیکن چونکہ موصوف نے بہت رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی یہ تنویر الیاس جو ہے یہ ساری خرابی کی, یعنی ایکشن کمیٹی بھی اور بالخصوص ان کے اوپر بھی, ایکشن کمیٹیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ تنویر الیاس کا ہاتھ ہے, اور اگر یہ ہلکا ہاتھ رکھیں تو میں اس ریاست میری پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے, پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے, میں استحکام کی طرف آ جاؤں گا. اور میں سارا سردار تنویر الیاس بہت بڑے دل کے آدمی ہیں, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کے لیے حکومتیں میٹر نہیں کرتی, نہ ان کے لیے وزارت عظمیٰ کو, آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا مسئلہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. جب ایسی صورتحال تھی تو کچھ ظاہر ہے ہم سارے جو سردار تنویر الیاس کے قریبی ساتھی ہیں ان سے انہوں نے مشورہ کیا, تو سب نے یہی کہا جی کہ اگر ریاست میں ہماری وجہ سے کوئی عدم استحکام ہے تو ہم اس میں ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں. تو سردار تنویر الیاس نے جو ہے وہ ساری ان کی خامیوں خرابیوں کے باوجود, ساری وہ سازشی جو ان کا ذہن ہے اور وہ جو سارے معاملات انہوں نے تھے, اس کے باوجود سردار تنویر الیاس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ریاست کے استحکام کے لیے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں استحکام لے کے آئیں, بہتری لے کے آئیں. اور پھر سردار تنویر الیاس نے بڑے اچھے اور مفید مشورے دیے ان کو, وزیر اعظم صاحب کو, کہ آپ یہ چیزیں کریں. تو یعنی کشمیر ہاؤس جا کے وزیر اعظم ہاؤس جا کے ملاقات کی اور مشورے بھی دیے اور بڑی نیک نیتی سے دیے. لیکن موصوف جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جسمانی مریض ہیں, ان کا کوئی ایشو ہے, ان کے دماغ کے ساتھ کوئی ایشو. میں نے سنا تھا کہ پچھلے عرصے میں ان کا کوئی علاج بھی چل رہا تھا, پتہ نہیں وہ شاید وہ ٹھیک ہو سکے یا کیا ہوا. موصوف نے اس موقع کو غنیمت جاننے کے بجائے وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں ہوئے. مثلا آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم سردار تنویر الیاس نے جب راولا کوٹ میں ہم نے پاکستان جلسہ کیا تو اس کے بعد جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے انہوں نے بھی میل ملاقات شروع کی. کچھ پہلے ان کی جو قابل صحت کے بعد جو کچھ عرصہ تھوڑا سا وہ آرام فرما رہے تھے. تو سردار تنویر الیاس نے یہ مشورہ دیا سب کو کہ یہ ساری جماعتیں جو آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں, کہ جب ساری جماعتیں آپ نے حکومت میں بٹھا لیں, اپوزیشن میں ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر یہ جو ایکشن کمیٹیاں ہیں یا جو دوسرے جو عام لوگ ہیں جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے, جن کو پرابلمز ہیں, وہ کسی پلیٹ فارم سے وہ حکومت کے خلاف بات کریں گے تو کس کے ساتھ بات کریں وہ, اور کون سے پلیٹ فارم سے بات کریں. لہٰذا ان کا یہ مشورہ تھا کہ کوئی ایک جماعت, چاہے وہ فارورڈ بلاک ہے جو سردار تنویر الیاس کے جو میں لوگ ہیں سارے انوار الحق صاحب سمیت, یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی, ان میں سے کسی ایک کو قربانی دینی چاہیے اور ان کو اپوزیشن میں آ کے لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے, تاکہ اب چونکہ 1 یا 1.5 سال کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کوئی کچھ لے کے وہ بھی لوگوں کے پاس جائیں. لیکن موصوف جو ہے وہ اپنے مخصوص سیاسی ذہن کی بدولت انہوں نے پھر جیسے اعجاز احمد صاحب نے کہا کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اپنے استحکام پہ, بجائے اس کے کہ وہ نون لیگ نے جب فیصلہ کیا کہ جی وہ حکومت سے الگ ہو رہا ہے
تو اس نے پھر وہ اپنی مخصوص ذہنیت کے مطابق نون لیگ کو بھی کرش کرنے کی کوشش کی. ان کے وزراء کو کچھ ایک وزیر صاحب ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پارٹی کے اندر بغاوت کھڑی کر دی. اب جب ہم سردار تنویر الیاس نے یہ دیکھا کہ بھائی آزاد کشمیر میں جو پہلے حالات تھے ہم نے اس کو موقع فراہم کیا, اس موقع کو غنیمت جاننے کے بجائے اس نے مزید ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. صدارتی آرڈیننس آ گیا, افراتفری پڑ گئی سارا. صدارتی آرڈیننس لے کے آئے کہ جس سے پورا آزاد کشمیر پھر سڑکوں پہ آ گیا. اور اس وقت بھی ان کو یہ بارہا مرتبہ کہا گیا کہ آپ اس آرڈیننس کو یا تو واپس لے لیں, لیکن انہوں نے نہیں. آخری دن تک انتظار کیا جب لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ انٹری پوائنٹس بندش کی طرف اور وہ سارے معاملات, تو اس کے بعد پھر موصوف نے بڑی ڈٹائی سے وہ آرڈیننس بھی واپس لے لیا. اب جو آپ نے اگلا سوال کیا جی کہ ہم دوبارہ, تو میرے خیال میں وہ مومن کہتے ہیں کہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈستا, ہم 2 بار ڈس چکے ہیں. اب تیسری بار جو ہے وہ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں بالکل کیٹاگریکلی یہ بات کہتا ہوں کہ اب انف از انف, یعنی آپ اپوزیشن بھرپور اپوزیشن بالکل. اور بلکہ میں اس سے بڑھ کے ایک چیز اور میں آپ سے کہ اب جو ہے وہ جب تک یہ شخص حکومت میں موجود ہے ہم نے اس کے خلاف ایک بھرپور قسم کی تحریک کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ اس کو کوئی موقع ہم اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر اس کو پھر موقع دیا گیا تو جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ریاست کسی بڑے سانے کی طرف جائے گی, اب یہ جو سانحہ ہو گیا اس وقت, اس سے کسی بڑے سانے کے متعامل ہم نہیں ہو سکتے, ریاست آزاد کشمیر نہیں ہو سکتی. اب اگر اس کو تھوڑا موقع اور دیا گیا, میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں یا جو ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب اگر اس کو مزید موقع دیا گیا تو پھر ریاست آزاد کشمیر کسی بڑے سانے کی طرف جا رہی ہے جس کے ہم مکمل نہیں ہو سکتے. ابھائی صاحب, ابھی آتا ایک جو اہم ایشو آج کل ہے کہ جو اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب پہ گزشتہ روز ایک حملہ ہوا, اور اس حملے کے حوالے سے جو ساکم مجید ہیں جو مسلم کانفرنس کے اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہوئے امیدوار بھی ہیں اور بڑے قد کاٹ کے آدمی بھی ہیں, تو ابھی ان کے درمیان یعنی بجائے کہ صلح ہونے کے معاملات میں کوئی بہتری آنے کی, تو اس ماجرے میں مزید شدت کا جو خدشہ ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارے صورت واقعہ کیوں, اور اس کو فوری طور پہ کیسے اس کو حل کیا؟ ایک تو بہت افسوسناک یہ ہوا ہے فائرنگ, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور میری رائے ہے کہ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. دوسری میں نے جو تحقیقات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہانی لطیف اکبر صاحب کے حلقوں کی طرف سے سامنے آئی ہے شاید وہ بات اس طرح نہیں ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ وہ یہ جو ضلع کونسل کا ممبر ہے عامر ظفر, اس کے والد نے کہیں دوسری شادی کر کے وہ 15-20 سال سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہ رہے تھے, تو اس بندے نے ظاہر فیملی کے اندر راجہ ظفر خان نے انہوں نے میرے خیال میں اس سیاسی جلسے کی آڑ میں, سیاسی پروگرام کی آڑ میں اپنے گھر میں بحال ہونے کی کوشش کی ہے, اور وہ بھی اس طرح نہیں بحال ہونے کی کوشش کی کہ کوئی صلح صفائی کر کے بحال ہونے کی کوشش کی, وہ پولیس کے ذریعے لگا یہ ہے. میں نے جو تحقیقات مجھے محسوس یہ ہوا کہ اس اپنے بچوں کے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے, جس میں اس نے بہانہ یہ تلاش کیا ہے کہ پولیس بھی ہوگی, لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں گے, اسپیکر صاحب بھی آ جائیں گے, تو مجھے اس گھر میں دوبارہ انہوں کا موقع مل جائے گا, اور ظاہر ہے جس حصے سے میں اور میری نئی وہ جو بچے ہیں وہ بے دخل ہیں تو وہ ظاہر راستہ مل جائے گا. میری نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال واقعی صحیح ہے, اور یہ اب اس کی رپورٹیں آ چکی ہیں اور یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ بات تقریباً یہی تھی کہ وہ فیملی میٹر تھا جس کو بڑھا چڑھا گیا, تو میرے خیال میں لطیف اکبر صاحب کو اس پروگرام میں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. لطیف اکبر اتنے بڑے آدمی ہیں کہ یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ان کے قد سے بالکل نچلی درجے کی, وہ ان چیزوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں. چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ ذرا ظفر خان ان کا بھی کوئی سنا رشتہ دار ہے, اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان صلح کرواتے, بہترین طرز عمل یہ تھا. لیکن اگر صلح دیکھتے وہ سمجھ رہے تھے کہ صلح نہیں ہو سکتی, تو ان باپ بیٹے کے تنازع کے اندر ان کو نہیں جانا چاہیے, اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور فائرنگ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ میں نے جو معلومات کی ہے وہ یہ ہے کہ لطیف اکبر صاحب وہاں بھی پہنچے ہی نہیں تھے, وہ وہاں سے بہت دور تھے. اس سے پہلے ان کے استقبال کے لیے یہی راج ظفر صاحب اور ان کے جو حامی کھڑے تھے ان کے, اور ان کے مخالفین جو تھے ان کے بیٹے اور ان کے حامی یعنی مسلم کانفرنس والے, ان کے درمیان کہیں میرے خیال میں کوئی پتھراؤ ہوا ہے, تصادم ہوا, اور فائرنگ بھی ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. ظاہر وہ تو چھپانے کی کوشش کریں لیکن فائرنگ ہوئی ہوگی, اس لیے کہ میں نے جو 2-4 انٹرویو سنے انہیں محسوس ہوا ہے کہ فائرنگ کسی نے کسی گروپ نے کی ہے. لیکن لطیف اکبر صاحب کو ایسے مترادہ پروگراموں میں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. اصل میں کفیل صاحب المیہ یہ ہے, لطیف اکبر صاحب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی ہے. وہ 1985 کے بعد کو 8-10 بار ایم ایل اے بن چکے ہیں, اور منسٹر اور اسپیکر اور یہ عہدے ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے.
आज़ाद कश्मीर में अनवार अल्लाह की हुकूमत ने और उनके तर्ज अमल ने और एक्शन कमेटियों को बाहर आकर जो सड़कों पर मुजाहरे करने पड़े, उसने इन सारे MLAs को, इन सारी सियासी पार्टियों को गैर फाल कर दिया है, दीवार के साथ खड़ा कर दिया है। इनकी कोई अपने हलकों में वो से बाकी नहीं बची, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसकी शायद आड़ में लतीफ़ अकबर साहब को शायद मौका मिल रहा था, वो समझ रहे थे कि मौका मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये उल्टा उनके गले पड़ गई है। अब बेहतर ये है कि इससे वो पीछे हट जाएं और इस फैमिली मैटर को बरादरी का रंग, मैं लतीफ़ अकबर साहब की मुंह से मैंने नहीं सुना, ये गलत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको बरादरी का रंग देने की कोशिश करें। ये भी एक अफसोसनाक तर्जुमा है। आज़ाद कश्मीर सियासी लिहाज से खींचातानी का माहौल जरूर है, लेकिन कम से कम इस हद तक गैर रवादारी नहीं है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाएं, बंदूकें बरसाएं। आपको कफील साहब पता होगा 1985 90 के इलेक्शन में कहीं इस खाबड़े में भी कोई गड़बड़ एक दफ़ा हुई थी, और ये जो हमारे बरनाला और ये जो खुरेटा और इस तरह के एक दो हल्के थे जिनमें हुई है। और उसके बाद अल्लाह का फजल है कि इलेक्शन के दिनों में कोई इक्का दुक्का, चौधरी यासीन साहब के हल्के में एक आध बार हो गई थी, लेकिन इलेक्शन के दिनों में कोई ज़्यादा इस तरह के वाक़ात नहीं होते। तो आज़ाद कश्मीर की सियासी लीडरशिप को और नए जो सियासी कारकुन हैं, साको मजीद और इस तरह के लोग, इन सब को मिल कर ये चाहिए कि वो इन चीज़ों को ना बरादरियों की तरफ ले जाएँ, ना रवादारी का माहौल ख़राब करें। सियासी नज़रियात रखना, वो राय जफर साहब अगर पीपल पार्टी में शामिल होना चाहती हैं तो उनका हक बनता है, उनको रोकना बिल्कुल किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। लेकिन उसी घर में, जिस घर में से वो 15 साल से बेदखल हैं, उस घर के अंदर जाकर पहले जबरन उनको बैठाना, वहाँ सियासी जलसा करना और उनको पीपल पार्टी में शामिल करना, ये कोई इस तरह के तर्ज अमल से गुरेज करना चाहिए, वरना हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा राजा कमर साहब, अभी में आते हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब जिनके अब तर्जुमान हैं, अभी उन्होंने हालिया यानी अभी भी वो इस टाइम जो पुंछ में रावलाकोट मौजूद है, तो बाग और रावलाकोट का दौरा किया, तो बड़ी तादाद में ज़ाहिर है वहाँ भी उन्होंने बात की, वज़ीर आज़म साहब को चार्जशीट किया। तो ये एकदम फिर दोबारा 5 की वस्ती बात, तो ये असल क्या मकासद थे सारे इस सियासी एक्टिविटी के? देखिए राजा कबीर साहब, वस्ती बाग जो है वो सरदार तनवीर इलियास का हल्का इंतखाब है, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ वस्ती बाग बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में हमने पिछले दिनों में कोटली का दौरा किया, मीरपुर का दौरा किया, मुजफ्फराबाद हमारा जाना हुआ, पुंछ से पहले हम पहले भी बाग का एक दौरा 1 महीना पहले हम करके आए थे। हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था कि लोगों की एक आस और उम्मीद थी सरदार तनवीर इलियास के साथ, और सरदार तनवीर इलियास ने अपने मुख्तसर अरसे में उस आस और उम्मीद जो लोगों की थी उससे बढ़कर करने की कोशिश की, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो बलदियाती इंतखाबात का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सियात के शोबे में जो थे मामला सरदार तनवीर इलियास के, विमेन एम्पावरमेंट के मामला में जो, यानी आप रियासत का कोई भी शोबा उठा के देखें उसमें सरदार तनवीर इलियास ने तब्दीली करने की कोशिश की, लेकिन शो में ये किस्मत कि वो उनको ज़्यादा मौका ना मिल सका। और अब जो है बिलखुसूस जब से ये अजाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत हुए हैं, तो रियासत के लोग झोलियाँ फैला कर वो दुआएँ कर रहे हैं जी कि सरदार तनवीर इलियास किसी तरीके से वापस आ जाए, इसलिए कि सरदार तनवीर इलियास के साथ लोगों की आस और उम्मीद वाबस्ता है। और फिर सरदार तनवीर इलियास ने इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करके रियासत के लोगों को ये पैगाम भी दिया और ये साबित भी किया कि वो हकीकी मानों में इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं। अब जो आपने कहा जी कि वस्ती का दौरा, तो ये हमारा रूटीन जा रहा है, सरदार तनवीर इलियास का हल्का इंतखाब है, वहाँ पे गए, लेकिन अब जिस जगह पे भी गए हैं हमने इलेक्शन मुहिम तो नहीं शुरू कर दी, कहीं उनको एडवांस पता लग गया हो कि इलेक्शन नजदीक आ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन मुहिम तो नहीं है, वो खैर रूटीन का दौरा था, लोगों की मोहब्बत है, लोग बुलाते भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम कहीं सरदार तनवीर इलियास के दौरे का शेड्यूल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हम नहीं करते हैं। उसके बावजूद आप हमारे अभी बाग के दौरे की आप देख लें, आप कोटली और मीरपुर के दौरे के लिए लोग जोक दर जोक जो है वो आते हैं सरदार तनवीर इलियास के इस्तकबाल के लिए और बड़ी वालियाना मोहब्बत और अकीदत में शावर करते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ और रियासत आज़ाद कश्मीर का हर शहर ये समझता है कि जो हमने स्टार्ट में नारा दिया था कि रियासत की मजबूरी है, तनवीर इलियास ज़रूरी है, तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात बने हुए हैं और ये जो अदम इस्तेकाम रियासत में पाया जाता है, इस सब को हैंडल करने के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जितनी अवेलेबल लीडरशिप है उसमें सरदार तनवीर इलियास ही वो वाहिद शख्सियत है कि जो रियासत को दोबारा ट्रैक के ऊपर लाने की सलाहियत और रखते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ
کہ سردار تنویر الیاس کو بالکل ایکٹیو رول دینا بھی چاہیے اور دے بھی رہے اور دیں گے بھی. اچھا اجازت عابد صاحب میں اب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اوور آل جو اس ٹائم آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے کہ اطلاعات یہ تھے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس ہوئے کہیں آپ نے بھی انہوں نے جنرل کونسل کیا مرکزی مجلس سے عملہ پھر شہباز شریف کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تو وہ معاملہ کہاں پہنچا حکومت سے نکلے گا کوئی ناظرین کو تھوڑا سا یہ خاص بات کفیل صاحب وہ ایک تو لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی طرف سے باضابطہ اس کا کوئی اعلان کیا جانا چاہیے یا تحریری ڈائریکٹیو آنا چاہیے. میرے خیال میں تحریری مرکزی سیاسی قیادت تو ڈائریکٹیو جاری کرے گی لیکن اتنا یہ ہے کہ مسلم لیگ والوں کو مرکزی پارٹی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی حکومت کا حصہ چھوڑ دیں وہاں سے ضابطے چھوڑ دیں اور باہر نکلیں. اور میرے خیال میں اس بات کا امکان یہ ہے کہ شاہ غلام قادر اگلے چند دنوں میں اس بات کا کسی پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان بھی کر دیں گے اور اس میں یہ وزراء کو بھی کہہ دیں گے کہ اور وزراء کو اوپر سے کلوا دیا جائے گا اور خیال یہی ہے کہ یہ وزراء سارے مستعفی ہو جائیں گے. یہ جو ہم بغاوت کی باتیں کر رہے تھے فی الحال تو ان کے پاس ایک سپیس تھا ضرور کہ ابھی تک واضح وہاں سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا. اب اطلاع یہ ہے کہ وہاں سے پیغام آ گیا ہے اور چونکہ وہ تو ہم تو اپنے ذرائع کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس کی تصدیق تبھی ہوگی کہ وہ خود اعلان کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کفیل صاحب یہ جو قمر صاحب بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا اس پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت دیکھیں نا یہ دو گروپ جو ہیں مثلا میں تو اس بات پر یکسو ہوں کہ انوار الحق صاحب کے پاس پہلی بات یہ کوئی گروپ نہیں ہے اور ان کا چونکہ ماضی اس طرح کا رہا ہے سیاسی کہ بالکل ان کے ساتھ ان کا نہ کوئی دڑا ہے وہ خود اپنی گروپ میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ کون سا گروپ ہوگا. سارا جو بھی اس وقت اس حکومت میں شامل ہیں ایک تو نون لیگ ہے ایک پیپل پارٹی ہے اور تیسرا جو گروپ ہے اس میں جو لوگ بکھریں گے کچھ لوگ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کچھ بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان دونوں کو بھی میرے حال میں تجربے کی روشنی میں اس نتیجے پر یہ دونوں پارٹیاں پہنچی ہوئی ہیں تنویر الیاس صاحب بھی اور بیرسٹر صاحب بھی کہ الگ تھلگ کوئی سیاسی پارٹی بنا کر آزاد کشمیر میں معاملات نہیں چلائے جا سکتے. بیرسٹر صاحب اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں. تنویر الیاس صاحب نے بھی کوئی عدم استحکام ٹائپ کو پارٹی بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ کتنی ایک پذیرائی ہوئی آزاد کشمیر میں اس کو نام ہی متعارف نہیں کروا سکتے. پاکستان میں خود عدم استحکام سے جی ہاں بالکل میں نے اس لیے عدم استحکام کی بات کی ہے. اب ان کے پاس آپشن دو ہی ہیں تنویر صاحب ہوں یا بیرسٹر صاحب ہوں دونوں چاہیں تو بالکل پیپل پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں دونوں کے لیے اسپیس موجود ہے اور دونوں چاہیں تو نون لیگ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن تنویر صاحب لیکن اب دونوں ظاہر ہے سیاسی آدمی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں حالات کیا بن رہے ہیں. پاکستان میں آنے والے دور کا جو سینیریو ہے کہ یہ سیٹ اپ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آزاد کشمیر میں اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ نون لیگ ہی آئے گی. میرا نقطہ نظر یہ ہے ہم تو ظاہر ہے صافی لوگ ہیں ہم تجزیہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے سیاسی لوگ ہمارے اس پر تو وہ چیزیں پک کر کے فیصلے نہیں کرتے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر تنویر صاحب کے لیے پیپلز پارٹی میں جانے کے بجائے اپنا دڑا لے کر اس وقت نون لیگ میں اگر ان کو سپیس ملتا ہے باعزت باوقار سپیس وہ شامل ہو جائیں تو نہ صرف نون لیگ کو بھی فائدہ ہوگا بلکہ تنویر الیاس صاحب کے گروپ کو بھی فائدہ ہوگا. اس میں ایک رکاوٹ نون لیگ والوں کے لیے ضرور ہوگی. وسطی باغ کا جو حلقہ ہے جس کی قمر صاحب نے بات کی ہے آپ دونوں کا بھی وہی حلقہ ہے. مشتاق مناز صاحب کی ظاہر ہے وہاں پوزیشن چاہے حلقے میں مضبوط ہو یا نہ ہو لیکن پارٹی کے نزدیک ان کی پوزیشن ظاہر ایک ہے ان کی ایکوموڈیشن کا مسئلہ ہوگا اور وہ بڑی پارٹیاں اس طرح راستہ نکال لیتی ہیں ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہوتا. باقی تنویر الیاس صاحب اگر یہ راستہ اپناتے ہیں تو ان کے دڑے کے ساتھ جو لوگ بھی نون لیگ میں جائیں گے ان کی تعداد میں اگر ہم گنے متعدد اندازے کے مطابق 5 7 8 تو ہو سکتی ہے ظاہر ہے اور اتنے لوگوں کو نون لیگ کو ایڈجسٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس سے نون لیگ کو بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آزاد کشمیر کی سیاست میں کوئی آنے والے دور میں استحکام بھی آ سکتا ہے. تو اگر پیپل پارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جائیں لیکن پیپل پارٹی کے لیے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے آنے والے آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے پیپل پارٹی کے لیے بہت زیادہ کوئی فضا سازگار نہیں ہوگی اور ماضی میں کبھی نہیں ہوا کہ مرکز میں کوئی اور حکومت بیٹھی ہو تو آزاد کشمیر میں اس کے اینٹی کسی نے حکومت بنا لی ہو. ایسا پریکٹیکل نہیں ہوا تھا. انہونی کوئی بات ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں نہیں کہہ سکتا لیکن بیسٹ آپشن ان کے لیے یہ میرا نقطہ نظر ہے. اچھا راجہ قمر صاحب اب آپ کیا فیصلہ کریں یعنی آپ کے سردار تنویر الیاس خان صاحب کیا فیصلہ کریں گے وہ الگ سے پارٹی بنائیں گے کسی جماعت میں جا رہے تو کیا خبر دے رہے ہیں ناظرین کو؟ دیکھیں راجہ کفیل صاحب ایک تو اعجاز عباسی صاحب کی تجویز کے لیے بہت شکریہ ان کا اور یہ بات بھی بہرحال اس وقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کی قیادت میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بنے ہوئے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ جماعتوں کو سردار تنویر الیاس کی ضرورت ہے. سردار تنویر الیاس بذات خود ایک پارٹی ہے. وہ جو آپ نے ابھی دیکھی جس طرح ہم نے راولہ کوٹ جو ہمارا 14 اگست کو جو جلسہ تھا ہمیں پاکستان کے نام سے آزاد کشمیر کی تاریخ کا بڑا جلسہ تھا
تو اس جلسے میں چونکہ وہ تھا تو نظریہ علاقے پاکستان کی بنیاد پہ وہ جلسہ تھا ہمیں پاکستان، لیکن اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے آزاد کشمیر سے آئے ہوئے تھے، اور لوگوں نے باضابطہ طور پر ہاتھ کھڑا کر کے سردار تنویر الیاس کو پہ اعتماد کا اظہار کیا جی کہ آپ جو بھی سیاسی فیصلہ کریں گے ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اس وقت اعجاز عباسی صاحب نے تو ہمیں عدم استحکام کہہ دیا، لیکن ہم استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کے سردار تنویر الیاس صدر ہیں اس وقت، اور استحکام پاکستان پارٹی میں ہی سردار تنویر الیاس اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ البتہ آزاد کشمیر کی یا جو مرکزی پاکستان کی پارٹیاں ہیں جو آزاد کشمیر بیسڈ بھی ہیں، ان سب کی چاہے وہ لوکل قیادت ہے یا مرکزی قیادت ہے، وہ ساری سردار تنویر الیاس کے ساتھ بڑے کلوز رابطے میں ہیں۔ سارے لوگوں کی کوشش اور خواہش بھی یہی ہے کہ وہ ہماری پارٹی جوائن کریں، تو اس کے اوپر بڑی ٹھوس بنیادوں کے اوپر مشاورت جاری ہے۔ انشاءاللہ سردار تنویر الیاس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ریاست کے اندر استحکام کے لیے، ریاست کے لوگوں کی بہتری کے لیے، ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت فیصلہ ہوگا۔ کب تک ہو جائے گا؟ یعنی کہ جو یہ مثبت جلدی فیصلہ ہم ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے، الیکشن کے اشارے ملیں گے تو پھر جلدی ہو جائے بہت شکریہ راجہ قمر زمان صاحب اور اعجاز عباسی صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور وہاں ایک مستقل اور جب تک مستحکم حکومت ہوگی تو پھر تقاضے